بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو زندگی میں کچھ ایسے افراد سے ملنے کا موقع ملا ہوگا جن کی جسمانی بو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ پسینے کی اصلی بو کیسی ہوتی ہے؟ یہ کس کی بو کے مشابہ ہوتی ہے؟ اگر نہیں معلوم تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پسینہ انسانی جسم کا بار بار فلٹر کیا ہوا بے رنگ، بے ذائقہ اور بے بو پانی ہوتا ہے، جو آخری مرتبہ ہماری جلد سے فلٹر ہو کر مساموں کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بو کا باعث تین عناصر بنتے ہیں: جینس، مجموعی صحت اور ذاتی صفائی۔ مگر آپ کی غذا بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ سانس کی بو سے ہٹ کر جسمانی بو پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور یہی بو اچھے اچھوں کی شخصیت کو دھندلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور اسی بو کو چھپانے کے لیے اکثر مرد و خواتین باڈی سپرے یا مہنگے پرفیومز کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک طبی ریسرچ نے کچھ سبزیوں کی ایک ایسی خوبی کا انکشاف کیا ہے جس کے مطابق ان سبزیوں کے کھانے کے بعد آنے والا پسینہ لوگوں کو زیادہ پرکشش بنا دیتا ہے۔ اس ریسرچ میں کہا گیا ہے کہ اب لوگوں کو مہنگے باڈی سپرے یا پرفیومز لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ صرف ان چیزوں کے کھانے کا معمول بنا لیں۔ جان لیں کہ کچھ غذائیت سے بھرپور ایسی سبزیاں ہیں جو بغل میں پسینہ بناتی ہیں، جو کسی بھی انسان کے صحت مند ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی اینٹی بیکٹیریل خوبی بغل سے آنے والے پسینے سے ناخوشگوار بو پیدا کرنے والے خوردبینی جانداروں کی شدت کو کم کر کے اسے خوشگوار بنا دیتی ہے۔ اس ریسرچ میں سبزیوں کے علاوہ بھی کئی چیزوں پر تجزیہ کیا گیا جن میں سے کچھ چیزوں کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ سستی اور انتہائی فائدہ مند چیزیں کون سی ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، گوبھی۔ پھول گوبھی، بند گوبھی اور بروکلی وغیرہ بھی جسمانی بو پر اثر انداز ہونے والی سبزیاں ہیں، جس کی وجہ ان میں موجود سلفر کمپاؤنڈ ہے۔ یہ کمپاؤنڈ جسم میں جذب ہو کر پسینے کا اخراج بڑھا دیتا ہے۔ ان سبزیوں کو کھانے کے 1 گھنٹے بعد جسمانی بو کے زیادہ بدتر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس اثر کو کم کرنے کے لیے ان سبزیوں کو زیادہ پانی میں پکانا ہوتا ہے، جس میں چٹکی بھر نمک کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، جس سے ان سبزیوں میں موجود بو بڑھانے والا کمپاؤنڈ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ٹماٹر۔ ایک تحقیق کے مطابق ٹماٹر بھی جسمانی بو ختم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں یا اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ اس میں موجود ایک کیمیکل ہوتا ہے جو پسینے کی صورت میں بو بڑھانے والے بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، لہسن۔ لہسن کے یوں تو بہت سے فوائد ہیں جو انسان کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، تاہم لوگ لہسن کھانے کے بعد منہ سے آنے والی اس کی بو سے گھبرا کر اسے کھاتے ہی نہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ لہسن کھانے کے بعد آنے والا پسینہ مردوں کو زیادہ پرکشش بنا دیتا ہے۔ اس جدید تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو باڈی سپرے یا پرفیوم لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں اگر وہ لہسن کھاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آنے والا پسینہ آپ کو زیادہ پرکشش بنا دیتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لہسن غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو بغل میں پسینہ بناتی ہے، جو کسی بھی انسان کے صحت مند ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہسن میں اینٹی بائیوٹک اور اینٹی فنگل خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو نزلے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ لہسن کی اینٹی بیکٹیریل خوبی بغل سے آنے والے پسینے سے ناخوشگوار بو پیدا کرنے والے خوردبینی جانداروں کی شدت کو کم کر کے اسے خوشگوار بنا دیتی ہے۔ ریسرچ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ سانسوں سے نکلنے والی خوشبو سماجی تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح بغل میں پسینے کی خوشبو بھی تعلقات میں ایک اہم عنصر شمار کیا جاتا ہے۔ اس طبی ریسرچ کے دوران 40 مردوں میں سے کچھ کو لہسن یا لہسن کے کیپسول کھلائے گئے اور کچھ کو لہسن نہیں کھلایا گیا، جس کے بعد ان کی بغلوں میں 12 گھنٹے تک پیڈز لگا کر ان کے پسینے کی خوشبو حاصل کی گئی۔ تحقیق کے بعد 82 خواتین سے کہا گیا کہ وہ اس خوشبو کو سونگھیں اور بتائیں کہ کون سی خوشبو زیادہ خوشگوار، پرکشش اور پسندیدہ ہے۔ اس تحقیق کے نتائج میں یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ لہسن کھانے والے مردوں کے پسینے کی بو زیادہ دل کو لبھانے والی اور ہلکی تھی، جو خواتین کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جن مردوں نے 6 گرام لہسن روٹی اور پنیر کے ساتھ کھائے تو ان کے پسینے کی خوشبو لہسن کھانے سے پہلے کی خوشبو سے زیادہ مختلف نہ تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی مقدار دگنی یعنی 12 گرام کر دی تو ان کے پسینے کی خوشبو زیادہ پرکشش اور دل کو اچھی لگنے والی بن گئی۔ ایک اور طبی تحقیق میں بتایا گیا کہ لہسن میں موجود ایلیسن کی موجودگی جلد میں ناگوار بو کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جوس جسم میں جانے کے فوری بعد ٹکڑے ہو جاتا ہے
اور دوسرے اجزاء میں بدل کر پسینے میں بیکٹیریاز کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، جس سے پسینے کی بو کی ناگواری ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، اسلام میں کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کوشش کریں ایسے وقت میں کھائیں کہ اگلی نماز تک منہ سے اس کی بو ختم ہو چکی ہو۔ اس کا بہتر وقت یہ ہے کہ فجر کے بعد استعمال کریں۔ نمبر 4، پیاز۔ پیاز کھانا صحت کے لیے مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں یا روٹین کے ساتھ اس کا استعمال پسینے کی بو کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کی وجہ بھی لہسن والی ہی ہے، جو جسم میں جا کر سلفر کمپاؤنڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو کہ جسمانی بو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ در حقیقت کئی موقعوں پر لہسن یا پیاز کی بو میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا جسمانی بو کے مسئلے کا سامنا ہے تو اس سے نجات لہسن یا پیاز کھا کر بہت آسانی سے ممکن ہے، اور ان اشیاء میں غذائیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ایکسٹرا فیچر پایا جاتا ہے کہ ان کے کھانے سے صحت و توانائی کے حصول کے ساتھ پسینے کی بو بھی ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو ان کے علاوہ کچھ گھریلو یا بیرونی استعمالات کی ایسی اشیاء بھی بتاتے ہیں جن سے پسینے کی بدبو کم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، لیمو۔ چونکہ پسینے میں تیزابیت ہوتی ہے، لہٰذا لیمو میں موجود پی ایچ اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ لیمو کاٹ کر اسے اپنی بغلوں میں 15 منٹ تک رکھیں، پسینے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا بھی اس حوالے سے فائدہ مند چیز ہے۔ 2 چائے کے چمچ بیکنگ پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ نمک، 1 چائے کا چمچ چینی اور 1 لیٹر پانی کو مکس کر لیں۔ صبح کے وقت اس کا 1 کپ پی لیں۔ اگر ایک ساتھ پینا مشکل لگے تو دن بھر میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں پی لیں، یا پھر صبح کے وقت اسے ہلکی نم جلد پر لگائیں اور اضافی صفوف کو صاف کر دیں۔ اگر دن بھر میں سورج کی روشنی کے نیچے کافی کام کرنا ہے تو ایک اور نسخہ آزمایا جا سکتا ہے۔ بیکنگ سوڈا اور پانی کا پیسٹ بنائیں اور اسے مختلف حصوں جیسے بغلوں، پیروں اور ہاتھوں پر لگانا بو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ نمبر 3، عرق گلاب۔ عرق گلاب کو نہانے کے پانی میں شامل کرنا پسینے سے پیدا ہونے والی بو کو دور کرتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ٹھنڈک پہنچانے میں مددگار اور فطرت کا پرفیوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جلد کو بھی شفاف اور تر و تازہ بناتا ہے۔ نمبر 4، پھٹکڑی۔ یہ بھی ایک فائدہ مند چیز ہے جو کپڑوں پر نشان بھی نہیں چھوڑتی اور بے بو ہوتی ہے۔ یہ جراثیم کچھ خصوصیات رکھتی ہے جو پسینے کے غدود کو سکیڑنے میں مدد دیتی ہے اور اس سے بو غائب ہو جاتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے پانی میں بھگوئیں اور بغلوں پر پھیر لیں۔ 1 چائے کے چمچ پھٹکڑی کا نہانے کے پانی میں اضافہ بھی اس حوالے سے مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ پودینے کے چند پتوں کو پیس کر بھی شامل کر لیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ یہ ایک جراثیم کش محلول ہوتا ہے جو جراثیموں کے خلاف لڑتا ہے اور دن بھر ناگوار بو سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو آدھا کپ پانی میں ملائیں اور اس مکسچر کو صبح کے وقت بغلوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 6، سیب کا سرکہ۔ ایک بوتل میں پانی ڈال کر اس میں سیب کا سرکہ اور لیموں کا رس شامل کریں اور ہر روز صبح سویرے اس محلول کا بغلوں میں سپرے کرنے سے پسینے کی بدبو نہیں آئے گی۔ اب چاہیں تو دن میں 2 یا 3 بار بھی یہ محلول استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، ٹی ٹری آئل۔ یہ تیل جلد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور اس کے استعمال سے نہ صرف جلد کی بیماریاں اور انفیکشن دور ہوتا ہے بلکہ یہ جسم کی بدبو کے لیے بھی مفید ہے۔ چند قطرے ٹی ٹری آئل کو عرق گلاب میں شامل کریں اور اس محلول کا جسم اور بغلوں میں باڈی سپرے کے طور پر سپرے کریں۔ جسم اور بغل کی بدبو ختم یا کم ہو جائے گی۔ نمبر 8، نیچرل سوپ۔ کوشش کریں کہ قدرتی آئل سے بنے صابن کا استعمال کریں۔ نہاتے ہوئے ایسے صابن سے نہ صرف آپ کی جلد نرم و ملائم رہے گی بلکہ پسینے کی بدبو بھی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ موسم گرما میں روزانہ نہائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، یہ بھی آپ کو پسینے کی بدبو سے بچا سکتے ہیں۔